بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت نیگوسیشنز کا اس وقت معاملہ تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اس کے بنیادی جو اس کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ جو گارنٹیز ایران کو چاہیے وہ گارنٹیز ان کو نہیں مل رہی۔ اس وقت جو مذاکرات ہیں ان کا سارا جو بوجھ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے پاکستان نے۔ پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں یہاں پہ رپورٹ ہو رہی ہیں، خاص طور پر ولی نصر صاحب نے، ایک جو بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ایران پر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کسی طرح کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا صدر ٹرمپ کے حوالے سے، اور ایرانیز جو ہیں وہ گارنٹی کے بغیر چل نہیں پا رہے۔ اور اب ایک سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ پاکستانی جب کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے تو وہ اتنا زیادہ پش کیوں کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے؟ ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو چل رہی ہے پاکستان کی ساری صورتحال کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی عزت کا مقام ہے کہ پاکستان ایک اتنا اہم اس وقت عالمی معاملہ ہے، اس میں نیگوسیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ سفارت کاری نہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک سہولت کاری ہے، اور اس کو ایکسپلین اس طرح سے کرتے ہیں کہ ٹرمپ اس جال میں پھنس گیا۔ ٹرمپ کو یہ اسرائیل نے، نیتنیاہو نے یہ دکھایا، سبز باغ دکھائے کہ بس جیسے ہی یہ ایران کی لیڈرشپ ختم ہوگی تو ایرانی قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی، وہاں پہ انقلاب آ جائے گا اور یہ جو ملا رجیم ہے، جو شیعہ رجیم ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن دیٹ واز اے فیلیسی، وہ ایک ٹریپ تھا ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کی جو دفاعی طاقت ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی جو سارے دعوے جو ہیں صدر ٹرمپ کے، وہ اس کے مطابق نہ تو وہ تباہ ہوئی ہے اور نہ ایران کمزور ہوا ہے، رجیم بھی موجود ہے، بلکہ اب جو آبنائے ہرمز ہے، آبنائے ہرمز پر بھی اس وقت اب ایران کا قبضہ ہے، اور وہاں پر جو سچویشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو بیسک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان گارنٹی نہیں دے سکتا، مذاکرات کے لیے پش کر رہا ہے، اور اب ایرانین اور اس کو انہوں نے اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ غالباً جو ایک فیس سیونگ ہے ٹرمپ کی، اس کے لیے سارا کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں ہمیں کچھ اس حوالے سے ایویڈنس بھی آ رہا ہے کہ حکومت جیسے ہی ایران نے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے ایرانی ڈیلیگیٹ یہاں پہ نہیں پہنچا تو پاکستانی چینلز پر یہ چیز ایک بلڈ کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ تارڑ صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ جناب ایرانی جو ہیں بیسیکلی یہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ سے ایک بات شیئر کی تھی کل کہ امریکہ کے پاس میزائلز کی کمی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ساز کارخانے ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے پچھلے بہت سارے عرصے سے جو پروڈکشن کی ہے میزائلز کی، اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، اس میں اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ شاید انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کی تھی، اور زیادہ تر جو ان کا انحصار تھا وہ ہے جہازوں پر اور جو بحری بیڑے ہیں ان پر، جو کیریئر شپس ہیں، تاکہ اور میزائل جو تھے ان پر کم ان کا انحصار تھا، تو اس لیے ان کے سٹاک پائل میں، ان کے ذخیرے میں کمی ہے۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب اگر جنگ شروع کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو اندھا دھند اگر وہ میزائل پھینکتے ہیں جس طرح پہلے پھینکتے رہے ہیں تو 8-10 دنوں میں ان کے پاس میزائلز کی کمی آ جائے گی۔ تو یہ ایک اور ان کے لیے سنگین مسئلہ ہے جو یہ چل رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جو پالیٹکس ہے اس میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ صدر ٹرمپ کی پارٹی، ریپبلکن پارٹی، جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں ان میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں ڈیموکریٹس کے پاس چلے جائیں گے۔ ابھی کل ورجینیا میں ری ڈسٹرکٹنگ انہوں نے جو نئی حلقہ بندیوں کے لیے جو ریفرینڈم کیا، اس میں ڈیموکریٹک جو گورنر ہے اس کو بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ٹرمپ کی جو پالیٹکس ہے، یہ جو جارحانہ پالیٹکس ہے، اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاکڈ میں رکھوں گا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہی کیا ہے کہ وہ فوج کشی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کمزور کو معاہدہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ کامیاب سفارت کاری ہے۔
تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو بلاکیڈ ہے اس کو وہ ختم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے سیاسی طور پر، اور لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، میں جنگ جیت چکا ہوں، ایران کی ملٹری تباہ کر دی گئی ہے، ایران کی ایئر فورس تباہ کر دی گئی ہے، ان کے نیوکلیئر جو بنانے کے جو کارخانے تھے وہ ہم نے تباہ کر دیے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ ان کی ایران کی ایئر فورس بھی موجود ہے، گراؤنڈ فورس بھی موجود ہے، بلکہ 2 شپ بھی انہوں نے قبضے میں کیے ہیں آبنائے ہرمز میں، اور ایک کو انہوں نے ایک پر انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس کی وجہ سے ابھی کچھ جلدی نظر نہیں آ رہی مذاکرات شروع ہوں گے۔ دوسری جانب جو پاکستان کی کمزوری ہے، جو پاکستان کی ایگرنیس ہے، جس کو یعنی جو پاکستان کی شدت سے خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں، اور اب پوری دنیا اس کو شکوک کی نظر سے دیکھ رہی ہے، پاکستانی بھی سوال کرنے لگ گئے ہیں۔ اسلام آباد پچھلے 4 دنوں سے 5 دنوں سے بند ہے، بھئی کون سی آفت ہے؟ آپ نے پورا شہر کا شہر ہی بند کر دیا، لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اور وہاں پر ایک زندگی جو ہے بالکل معطل ہو کے رہ گئی ہے فیڈرل کیپٹل کے ایک حصے میں۔ تو یہ چیزیں اب لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سوائے میاں نواز شریف کے، جنہوں نے کہا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دی ہے شہباز شریف صاحب نے اور عاصم منیر صاحب نے۔ اچھا، اس کی بھی میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ میاں صاحب کو پتا چلا کہ ٹرمپ شاید آ جائے گا، تو وہ فٹافٹ آ گئے گلگت بلتستان اور کشمیر میں معاملات کا بہانہ کر کے میٹنگ کر لی اور پریس ٹاک کر لی۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑا میاں صاحب پر یہ شکایت تھی، یہ ایک اعتراض تھا کہ وہ جب بھی اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستانی فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ماضی کے ریفرنس سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ نامناسب ہے۔ تو یہ جو سارا انہوں نے بیان دیا گرین پاسپورٹ کی عزت کے حوالے سے، جس میں عاصم منیر صاحب کی بھی تعریف کی، شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی، در حقیقت وہ جو ساری کرٹیسزم تھی، اور وہ اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ غلط فہمیاں دور ہوں، کیونکہ 28ویں ترمیم کے معاملے پر نون لیگ بھی پریشر میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی پریشر میں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بیعت کی ہے آ کے نواز شریف صاحب نے اس پورے نظام کی، اور کہا ہے کہ نہیں جناب یہ عزت انہوں نے ہی کرائی ہے، اور عمران خان پر ساتھ میں تنقید کی ہے۔ یہ بھی کہہ دیا، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام نہیں ہے تنقید کرنا، لیکن آپ ذرا اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے کہ کیا وہاں پر حکومت نے کچھ کیا ہے یا دیا ہے یا نہیں دیا۔ اب جو مسئلہ ہے یہ اس وقت یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ اس میں جو نواز شریف صاحب کا جو یہاں پر آنا تھا وہ اس کوشش میں تھے کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو شاید وہ بھی آگے آ کے تو ہاتھ بھی ملا لیں اور بتائیں کہ یہ سارا کام ہم نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ بیعت بھی کرنی تھی، اوپن بیعت کرنی تھی، اور کھل کر یہ بات کہنی تھی کہ وہ تعریف کرتے ہیں، حکومت کو مانتے ہیں، پالیسیز کو درست تسلیم کرتے ہیں، اور یہ جو وہ باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں اپنے قریبی دوستوں میں کہ کچھ لوگوں کو جب تک سختی سے ڈیل نہ کیا جائے کچھ اداروں کو، اور تب تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، کہ اب میاں صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ تو بہرحال اس وقت تک کی یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔